اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دن اور کچھ راتیں ایسی بنائی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی رحمت اور خصوصی کرم رکھا ہے۔ انہی راتوں میں سے ایک رات ہے لیلۃ الجائزہ۔ جائزہ انعام کو کہتے ہیں، گویا کہ یہ رات انعام اور مغفرت کی رات ہے۔ روایات میں عید الفطر کی رات کو یعنی چاند رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعامات کی رات۔ یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزہ داروں کے لیے ایک خصوصی تحفہ ہے۔ یہ ایسی رات ہے کہ اس رات میں روزہ داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی کرم سے نوازا جاتا ہے، خصوصی رحمت سے نوازا جاتا ہے، ان کے لیے خصوصی انعامات کا نزول کیا جاتا ہے۔ جس طرح مزدور کو کام ختم ہونے پر اجرت دی جاتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی روزے داروں کو اس رات ان کی پوری مہینے کی عبادت کا انعام عطا فرماتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس نے عیدین کی دونوں راتوں میں یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر ان کی راتوں میں اجر و ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کا دل اس دن زندہ رہے گا جس دن سب دل مردہ ہو جائیں گے۔ گویا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اس رات کو زندہ رکھنے کا حکم دیا گیا، اس رات میں نوافل ادا کرنے کا، قیام کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں عبادت کرنے والے پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ لیلۃ الترویہ 8 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ العرفہ 9 ذی الحجہ کی رات، لیلۃ النحر 10 ذی الحج یعنی عید الاضحیٰ کی رات، اور چوتھی عید الفطر کی رات، اور پانچویں 15 شعبان کی رات۔ یہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے کہ ان 5 راتوں میں جو شخص عبادت کرتا ہے، جو ان 5 راتوں کو زندہ رکھتا ہے، وہ ان 5 راتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارتا ہے، اس پر جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ یہ 5 راتیں جن میں سے چاند رات یعنی عید الفطر کی رات ہے، یہ فضول کاموں کی رات نہیں ہے، یہ عیاشیوں کی رات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس رات کی بہت اہمیت ہے۔ حکم دیا گیا کہ اس رات کو زندہ رکھیں۔ اس رات میں انعامات کا نزول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور کرم کا نزول ہوتا ہے۔ یہ انعام کی رات ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس عظیم رات کو ہمارے ہاں بازاروں کی رونق، خریداری اور فضول باتوں میں ضائع کر دیا جاتا ہے، اور یہ امور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیتی ہیں۔ جس رات میں نفل ادا کر کے، جس رات میں عبادت کر کے، جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری میں گزار کے جنت مل سکتی تھی، ہم نے اس رات کو فضول باتوں میں، بازاروں کی رونق بنانے میں اور خریداریوں میں ضائع کر دیا۔ ساری رات عبادت نہیں کر سکتے، عشاء کی نماز ادا کریں، صبح فجر کی نماز ادا کریں، رات میں صرف 2 نفل اگر ہم ادا کر لیں تو یقیناً حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق ساری رات عبادت کرنے کا اجر اور ثواب ملے گا۔ خوشی کرنا یا خوشی منانا اسلام میں منع نہیں ہے۔ دونوں عیدوں کے تہوار ہمیں خوشی منانے کے لیے ہی دیے گئے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم وہ خوشی اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق منائیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے، جیسے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، ہمیں خوشی اور عید ویسے منانی چاہیے۔ اور عید الفطر سے پہلے کچھ مسنون اعمال ہیں کہ جیسے ہی چاند نظر آئے، یعنی یہ رات لیلۃ الجائزہ کی رات، انعام کی رات، چاند کی رات کی ابتدا ہو تو غسل کرنا مستحب ہے، اور نماز عید سے پہلے فطرانہ ادا کرنا واجب ہے۔ بہتر ہے کہ رات میں ہی ادا کر دیں اگر رمضان شریف میں ادا نہیں کیا، تاکہ غریب غربا بھی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اور اس رات کے مسنون اعمال میں سے ہے کہ اس رات میں عبادت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیا جائے، درود پاک کی کثرت کی جائے، جتنے نوافل ادا کر سکتے ہیں وہ نوافل ادا کرنے چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر سکتے ہیں تو قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس رات میں مانگی جانے والی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رد نہیں کی جاتی۔ یہ قبولیت کی رات ہے، یہ انعامات کی رات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی رات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی کرم کی رات ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عید الفطر
فطر کی خوشی کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق ہی منائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی خاص رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس کے صدقے سے اور آنے والی ہر برکت والی رات کے صدقے سے ہمیں جنت کا مستحق بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔